नाज़रीन और सामीन किराम आदाब। इल्मी अदबी खबर के साथ वसीला उर्दू टीवी चैनल की जानिब से मैं हूँ अज़रा अली। सही साहब साबिक चेयरमैन कर्नाटका उर्दू अकेडमी में उनसे बस एहतराम गुजारिश करता हूँ कि अपने तअस्सुरात से में नवाजें। प्रोफेसर मीमुन सही साहब। शेनशीन परोनों का फरोज मेहमान ग्रामी खुसूसन हकीम ज़िक्र रहमान साहब जो बहुत दूर अलीगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं, और अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे भी इस मौके पर कुछ कहना पड़ेगा। मैं तो ये महसूस कर रहा था कि इस वक्त तक जो खिताबात हुए हैं वो इस कदर वाक़ई हैं कि इसके बाद शायद उस पर इजाफे की और शायद कुछ ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब के इरशादात जैसे कबीर अहमद साहब हैं, मोहम्मद मोहसिन साहब हैं, ज़िक्र रहमान साहब हैं, इन सब के खिताबात सुनने के बाद पहली मरतबा एक बहुत ही पॉजिटिव, एक मुस्बत एहसास जागा है कि उर्दू का मंजरनामा बदल रहा है। अब से चंद ही साल पहले तक जब कभी उर्दू का जिक्र आता था तो उमूमन लगता था कि अब आज या कल में उर्दू की मौत होने वाली है। नौहगर अपना नौहा करने के लिए तैयार बैठे थे कि कभी इत्तला मिलेगी कि उर्दू की मौत हुई और हम अपना नौहा करेंगे। ये बहुत आम बात थी, आप सबने भी महसूस किया होगा, अब यहाँ बैठे हुए हैं, आप ये जानते होंगे। लेकिन आज की इस महफिल के बाद महसूस होता है कि एक नई बशारत और एक नई रिवायत की ताक़ीद पड़ गई है। और अब तक जो मायूसी की बातें की जाती थी, मैं नहीं समझता कि अब उनका कोई इम्कान बाकी रह गया है। ख़ास तौर पर कबीर साहब को सुनने के बाद और मोहसिन साहब को सुनने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ, जैसे अंग्रेज़ी में एक मिसल है कि ये माउंटेन के नॉट गो टू मोहम्मद शुड गो टू माउंटेन। ये हमारा आज का मसलक होना चाहिए कि अगर उर्दू वाले पहुँच नहीं रहे तो हमको उर्दू वालों तक पहुँचना चाहिए। ये अमली तौर पर कबीर साहब ने कर दिखाया है कि जहाँ उर्दू के बारे में मतलब ये कि मायूसी थी, यहाँ जहाँ उसके पनपने का या फ़रोग़ पाने का कोई इम्कान ही नहीं था, तो वो ख़ुद बनफ़्स नफ़ीस वहाँ तक पहुँच रहे हैं। ये हम सबकी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। एक बात मैं महफिल निसा के बारे में कहना चाहूँगा कि अब से 13 साल पहले उन्होंने ये तहरीक शुरू की और हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त अजीज़ुल्लाह बेग साहब ने इस सिलसिले में उनकी बड़ी रहनुमाई की है।
وہ ہمیشہ تعمیری فکر رکھتے ہیں. تو یہ محفل نساء جو 13 سال کے عرصے میں آج کی اس منزل تک پہنچی ہے، تو اس کو انہوں نے بنیادی طور پر 2 باتوں کو پیش نظر رکھا ہے. وہ یہ کہ اردو کے پڑھے لکھے طبقے کی طرف جانے کے بجائے جہاں اردو پڑھائی جا رہی ہے وہاں انہوں نے جانا مناسب سمجھا. مطلب ہے کہ اردو اسکولوں کی طرف توجہ کی، جس کے بارے میں ہم سب کو شکایتیں تو بہت عام ہیں، لیکن ہم اسکولوں کو بنفس نفیس جانا نہیں چاہتے. شکایت کر لیا استاد اچھا نہیں پڑھاتا یا معیار گرا ہوا ہے اردو کا. یہ ساری باتیں ہم اپنے چائے خانوں میں چائے پیتے ہوئے ڈرائنگ روموں میں یہ بہت باتیں ہم کرتے رہے ہیں، لیکن محفل نساء نے بتایا کہ اس کا حل کیا ہے. اور وہ سب سے پہلے انہوں نے اسکولوں تک پہنچنے میں پہل کی. اسکول کے بچوں سے جو اردو پڑھ رہے ہیں ان کے حوصلہ افزائی کی. مجھے یاد ہے کہ اس ماحول میں جہاں عام طور پر اردو کا ایک بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ اردو کے اساتذہ خود جب ان سے کہا جاتا ہے، کسی محفل میں ملاقات ہو جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، سب ملی جلی محفل ہے، تو اردو کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ میں لیکچرر ہوں. کس بات کے؟ لٹریچر کا لیکچرر ہوں. اردو کا لیکچرر ہوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں بڑی شرم ہے، بہت ہی شرم کی بات ہے. مجھے خوشی ہے کہ ابھی ماحول بدل رہا ہے، ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اردو والے ہیں. محفل نساء نے، میں نے اس کی محفلوں میں شریک ہوتا رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ اسکول کے بچے اردو کے پلیکارڈ پکڑے ہوئے عام سڑکوں پر چل رہے ہیں. جہاں آپ اردو کا نام لینے سے شرماتے ہیں وہاں پر وہ بہت فخر کے ساتھ اردو کے پلیکارڈ لیے ہوئے چل رہے ہیں. بھائی یہ وہ باتیں ہوتے ہیں جو ہمارا اعتماد بڑھاتی ہیں، ہمارا یقین و اعتماد کو بڑی قوت بہم پہنچاتے ہیں کہ ہم کو اپنے آپ کو اسرٹ کرنا ہے، دکھانا ہے ہم کو کہ ہم کیا ہے. یہ ماحول محفل نساء نے پیدا کیا ہے اور اس کی بازگشت پورے ریاست میں سنائی دینے لگی ہے. میں بہت خوش ہوں کہ جس طرح، اچھا ایک دوسری بات میں یہاں پر اس وقت عرض کر دوں کہ اردو کے محفلوں میں عام طور پر ہوتا ہے کہ کیا تو محض شعر سننے کے شوقین تشریف لاتے ہیں یا زیادہ دوست احباب سے ملاقات کے لیے ان محفلوں میں آتے ہیں کہ چلو اس بہانے سے ان سے ملاقات ہو جائے گی، بات چیت ہو جائے گی. لیکن آج کے اس محفل میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی گھنٹوں سے 3-4 گھنٹوں سے آپ میں سے کوئی باہر نہیں گیا. آپ پہلے لمحے سے اس لمحے تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس بات کا یقین ہے اور ثبوت ہے کہ اردو سے واقعی ہم کو محبت ہے اور محبت کرنے والے موجود ہیں. شرط یہ ہے کہ اردو کے بارے میں مثبت باتیں کی جائیں، سرسری باتیں، پھر اس طرح کے محض ہنسی مذاق کی باتیں اگر آپ کریں گے تو کسی کو آنے میں اس سے تکلف ہوگا. لیکن جہاں پر بہت ہی کانکریٹ قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، جہاں پر کچھ نہ کچھ کرنے کے جذبے کو فروغ دینے کی باتیں ہوتی ہیں، تو پورا اردو طبقہ اس میں شامل ہے. ہمیں اس کے ان امکانات کو کھنگالنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اس مرحلے پر میں آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اردو کے سلسلے میں جو ماحول اب بہت کچھ استحکام پہنچ چکا ہے، اسے بہت مستحکم اب ہو چکا ہے. اس کو استحکام دینے میں خاص طور پر محفل نساء کے علاوہ گزشتہ سال جو قائم تھا ہندوستانی اردو منچ، اس کے باقاعدہ پروگرام ہو رہے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ پروگرام ہو رہے ہیں. اور یہ دیکھیے، کسی بھی چیز، کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کا تواتر کے ساتھ جاری رکھنا بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ آج ایک محفل کر لی، 6 مہینوں کے بعد ایک جلسہ کر لیا، پھر ایک سال کے بعد ایک سیمینار کر لیا. اس طرح بات نہیں بنتی. ہندوستانی اردو منچ نے ہر ہفتہ پروگرام کرنے کا طے کر لیا ہے. بہت سنجیدہ پروگرام بھی ہو رہے ہیں، ثقافتی پروگرام بھی ہو رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں نا جو اردو کے تسلسل کو باقی رکھنے میں مدد کرتے ہیں.
इससे उर्दू का तसलसल बाकी रहता है, हमारी मोहब्बतें और हमारी वफादारी से वाबस्ता हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब इस सिलसिले में जो आज की इस महफिल से जो बड़ी उम्मीदें बन रही हैं ये कायम रहेंगी। इंशाल्लाह हम वो दिन भी देखेंगे कि जब आज जो मायूसी की बातें उर्दू के बारे में की जा रही वो नहीं होंगी और हम अपना सर इफ्तिखार के साथ सर बुलंद करके हर महफिल में हम उर्दू का नाम ले सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.